الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحا خير من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم या इलाही फिर तू हमें सिद्दीक का सा ईमान पैदा कर, उम्र फारूक जैसा कोई जलील इंसान पैदा कर, रगे तहरीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर, अली ये मुर्तजा शेरे खुदा की आन पैदा कर, तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सो से सिद्दीक दे, फना फिल्लाह की तह में
بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، سورہ آل عمران چوتھے پارے کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی شہید کی شہادت کا مرتبہ اور اس کی فضیلت بیان فرما رہی ہے۔ شہادت کسی کے ہاں اللہ رام فرمائے منحوس ہوگی تو ہوگی، ہمارے ہاں الحمدللہ شہادت بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ اس پر کسی غم کا اظہار کرنے کی بجائے اس پر ان شہید ہونے والوں کو شاباش دینی چاہیے، جس طرح میرے اللہ نے ان کو شاباش دی۔ یہ خوشی کے اظہار کا موقع ہے، غمی کے اظہار کا موقع نہیں۔ جن صحابہ کرام کی عظمتوں کے میں اور آپ قائل ہیں الحمدللہ، وہ تو شہادت کے لیے اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہر وقت میدان عمل کے اندر موجود رہتے، اس کی تمنا اور خواہش کرتے، اور جب ان کو شہادت کا یہ رتبہ بالفرض نہیں ملتا تھا قضاء و قدر سے، تو وہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے کہ ہائے ہمیں شہادت کا یہ مرتبہ حاصل کیوں نہیں۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کے بہت بڑے سپہ سالار، 125 جنگیں لڑنے والے اپنی زندگی میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، شہید کسی جنگ میں نہیں ہوئے، بچ نکلے۔ تو موت کے وقت ان کے الفاظ یہ تھے کہ او موت سے ڈرنے والوں، خالد ابن ولید 125 جنگوں میں گویا وہ شریک ہوا ہے مگر موت نصیب نہیں ہوئی۔ جہاد میں جانے سے موت نہیں آتی، موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں شہادت نصیب فرماتے ہیں، ورنہ میرے سے بڑھ کر کوئی بڑا شہید نہ ہوتا۔ تو شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن لوگوں کی ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اور جن کو ہدایت دے دی ہے ان کو ہدایت کے صحابہ کی طرح پکا فرما، مضبوط فرما۔ اے ثبتنا علی الہدایہ، ہمیں ہدایت پر پکا کر دے، ثابت قدم کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کن کے راستے پر؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر ہے اللہ تو نے انعام فرمایا، بلکہ انعامات کی ان پر بارشیں فرما دی۔
کون سا انعام تھا جو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ وہ انعام نہیں فرمایا؟ کسی کا تو نام لو۔ انعامات کے جتنے الفاظ تھے اللہ نے سارے قرآن پاک میں انعام کے طور پر ان صحابہ کے لیے استعمال کروا۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ لوگ دنیا والے سن لو، قیامت تک سنتے رہنا میرا یہ پیغام کہ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ قرآن کے سب سے پہلے ناقل، اس کے ترجمان، اس کے پہنچانے والے، اس کے مبلغ میرے پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے ایمان کو بڑا مضبوط اور پکا کر دیا ہے۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں، ظالموں میری بات، میرے اللہ پاک فرما رہے میری بات پہ تو یقین کر لو، کسی اور کی بات پہ تمہیں یقین نہیں آتا تو نہ آئے۔ میں اللہ خود فرما رہا ہوں قرآن پاک کے اندر کہ یہ پکے مومن تھے، کچے مومن، منافق مومن نہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پھر صرف اتنی الفاظ فرمائے؟ نہیں، اللہ ان کو انعام دیتے دیتے، رحمتیں فرماتے معاذ اللہ رجتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ حالانکہ اس میں سب کچھ آ گیا تھا کہ یہ پکے ایمان والے ہیں، کچے ایمان والے نہیں ہیں۔ معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں منافق ہو گئے تھے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اس وقت تک وہ مخلص رہے، بعد کے اندر وہ منافق بن گئے معاذ اللہ، اور پھر انہوں نے اسلام کے اندر بڑی خرابیاں پیدا کی، آپس میں لڑتے رہے۔ یہ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچائی اللہ کے قرآن میں ہے، جو قرآن ان کے بارے میں یہ شہادت دے رہا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کوئی برائی کا، کسی تنقید کا، تنقیص کا، اعتراض کا خیال بھی نہ کرنا۔ لا تحسبن الذین قتلوا، اللہ کے راستے میں اس زمانے میں شہادتیں دینے والے کون تھے؟ ہر جنگ کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی اولاد کو پیش کیا، اور اس پر فخر محسوس کیا کہ شکر ہے کہ ہماری اولاد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ غم کا اظہار نہیں کیا۔ چار بیٹے، ایک صحابی حضرت خمسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 بیٹے شہید ہو گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ اس نے خوشی کے طور پہ نعرہ لگایا اور اس نے کہا شکر ہے کہ قیامت والے دن 4 شہیدوں کی ماں میں کہلاؤں گی، اس نام سے مجھے پکارا جائے۔ تو شہادت غم کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ خوشی کے اظہار کا، کیونکہ اس کے عوض اور بدلے کے اندر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل کیے بھی جاتے ہیں، شہادتیں پاتے ہیں، فرمایا میں نے جنت کے عوض میں ان کی جانوں کو میں اللہ نے خرید لیا ہے۔ حالانکہ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، ساری نعمتیں میرے اللہ کی دی ہوئی ہیں، مگر اللہ کی کمال ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ میں نے ان کی جانوں کو خرید لیا، خریدار بن گیا۔ ان کے خریدنے والے اللہ، ان جانوں کو دینے والے اور بیچنے والے صحابہ، اور جنت سمن، کیونکہ جب کوئی آپس میں معاملہ طے کرتا ہے خرید و فروخت کا، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک جس چیز کو خریدا اور بیچا جاتا ہے وہ ہوتی ہے، اور ایک اس کا معاوضہ اور بدلہ ہوتا ہے۔
کتنی عظیم ہستیاں یہ، جن کے بائے یعنی جن کے خریدار اللہ کی ذات خود بن گئے، اور جنت کے عوض کے اندر ان کی جانوں کو اللہ نے خریدا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ اللہ اکبر۔ ان کی شہادتوں کے تذکرے، میرے پیغمبر کے صحابہ کے تذکرے تورات اور انجیل کے اندر بھی تھے کہ وہ یوں جہاد کریں گے، وہ یوں شہادتیں حاصل کریں گے اور شہادتیں پائیں گے اور اس پر اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ وہ اتنے بڑے انسان ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ تورات سے چلا، انجیل سے چلا، قرآن کے اندر بھی آیا، اس کے اندر بھی یہی فرمایا تھا کہ جو میرے راستے میں الہی کلمت اللہ کی خاطر لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا دین، اللہ کا اسلام اور قرآن یہ دنیا میں غالب آ جائے، لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ۔ اس کے لیے جو اپنی جان لڑاتے ہیں، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں اللہ اکبر کہ میں نے ان کو جنت کے عوض ان کی جانوں کو خرید لیا، یعنی جنت ان کو دے دی۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ جس طرح وہ ایمان والے سچے تھے، اللہ کا وعدہ بھی سچا کہ میں تمہیں ضرور جنت عطا کروں گا۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کو جنت سے نکالنے والا بدبخت لعنتی کون ہے؟ اللہ ان کو داخل فرما رہی ہیں، تو میں اور آپ ان کو جنت سے نکال کیسے سکتے؟ اللہ کا سچا وعدہ ہے ان سے۔ تورات میں بھی اللہ نے، ابھی یہ صحابہ پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی میدان عمل کے اندر انہوں نے شہادتیں پائی ہی نہیں ہیں، اللہ نے پہلے سے فرما دیا کہ وہ پیغمبر کے صحابہ جب آئیں گے نا، ان کا دور اور وقت ہوگا۔ تورات میں بھی اللہ نے لکھ دیا تھا جو وہ شہادتیں پائیں گے تو میں ان کو جنت دوں گا۔ انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ جب ان کا وقت آئے گا اور شہادتیں پائیں گے میرے راستے میں، جہاد کریں گے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، تو پھر اس کے بعد میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ وعدًا علیہ حقًا، قرآن کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں رہا، نہ میری عادت ہے، الحمدللہ آپ سن رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور قرآن میں بھی اب یہی لکھا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ابھی شہید بھی نہیں ہوئے، موت کا شکار نہیں ہوئے، اللہ ان کو بشارتیں ان کی زندگی میں ان کو دے رہا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، بشارتیں دیتا اللہ، دے رہا ہے، اب بھی بشارت ان کو مل رہی ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادتیں پا گئے، یہ بشارتوں کا لفظ اب بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم، اللہ کی رضا یہ بھی برابر پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کون ہے جو صحابہ کے خلاف اللہ کو ناراض کرے؟ اللہ نے تو خود اعلان کر دیا ہے کہ میں ان پہ راضی اور خوش۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، میں ان کو ایک جنت نہیں دوں گا اس جان دینے کے عوض میں، اس شہادت کے عوض کے اندر، جان و مال خرچ کرنے کے عوض کے اندر، الہی کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان کھپانے اور دینے پر میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کو کئی جنتیں عطا کروں گا، ایک بھی نہیں۔ جنات لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں دنیا جہان کی تو نہیں، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، کیونکہ جنت کی، دنیا جہان کی نعمتیں تو عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، یہ کم ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ان کو جو نعمتیں دوں گا وہ جنت والی ساری کی ساری دوں گا۔ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے رہیں گی، کبھی میں ان سے وہ چھینوں گا نہیں۔ اپنی رضا کا بھی ان کے لیے اعلان کروں گا کہ میں نے تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ لا یسخط علیکم ابدا، بخاری مسلم، کہ میں نے اپنی رضا
تم پر نازل کر دی ہے، اتار دی ہے، اور ایسی رضا اتاری ہے کہ میں آئندہ کے لیے کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ جو بات کے اندر لڑائیوں کے قصے چھیڑتے ہیں جھوٹے، اللہ پاک تو پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ صحابہ غلط فہمی کے اندر تو یہ کام کر سکتے ہیں، مگر جان بوجھ کر وہ غلطی اور لڑائی آپس میں نہیں کر سکتے۔ اور اگر انسانی بشری تقاضے کے مطابق ہو بھی گئی ہے تو میں نے معافی کر دیا ہے، جنت کے اعلان پہلے کر دیے ہیں، وجدنا فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا۔ کتنے الفاظ ہیں بھائی، یہ سارے تعریفانہ کلمات ہیں۔ مقیم یہ بھی تعریف والا کلمہ، خالدین یہ بھی تعریف والا کلمہ، ابدا یہ بھی تعریف والا کلمہ، جنات لہم فیہا نعیم یہ بھی تعریف والا کلمہ، یبشرہم ربہم برحمت منہ۔ اگر آپ کو کوئی بشارت دے دے کہ تمہارا بچہ پاس ہو گیا ہے، تمہارا دل پھول جاتا ہے، حالانکہ اس میں پتہ نہیں کتنی کمیاں ہوں گی، لیکن اللہ جن کے بارے میں بشارتیں دے رہا ہے، اندر باہر سے جھانک کر، ان کے دلوں کو دیکھ کر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لیا ان کے دلوں کو جھانک کر اور دیکھ کر اعلان کیا۔ اس واسطے اللہ پاک نے آیات میں فرمایا لا تحسبن الذین، شہادت کو کم درجہ نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، غم کا ذریعہ نہ سمجھنا، شہادت کو بہت بڑی اپنی فضیلت اور عظمت سمجھنا۔ جو جس زمانے کے اندر بھی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گیا، ان سب کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے اور یہ فرمان ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے کوئی بندہ شہید ہو جائے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اس کو مردہ بھی نہ کرو، مردہ بھی نہ کہو، گمان بھی نہ کرو۔ ایک جگہ فرمایا لا تقولوا اور یہاں فرمایا لا تحسبن، گمان بھی نہ کرو اور کہو بھی نہیں زبان سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، سارا کچھ ہوا ہے، مگر ان کے احترام کے پیش نظر جو زندگی اللہ نے ان کو اعلیٰ عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی، جنت والی زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی، اللہ کی نعمتوں والی زندگی، اس سے بڑی زندگی اور کون ہو سکتی ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے عقل اور دماغ پر کہ جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی، دنیاوی زندگی، مرنے کے بعد پھر دنیاوی زندگی۔ بھائی یہ تو امتحان والی زندگی ہے، مصیبتوں والی زندگی ہے، پریشانیوں والی زندگی ہے۔ کیا اللہ مرنے کے بعد پھر نبیوں ولیوں کو یہی دنیاوی زندگی عطا کرتے ہیں؟ اور نہیں بھائی، جنت والی زندگی، اعلیٰ زندگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اتنی آیات ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم شہید تو ضرور ہوئے، لیکن جہاد کے اندر شہید نہیں ہوئے۔ سمجھ گئے بات؟ جذباتی نہ بننا، خدا کے لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کر میری بات کو سننا۔ یہ فی سبیل اللہ نہیں تھا، شہید تو ضرور ہوئے، مقام درجہ شہادت والا ضرور پایا اپنے اپنے شان اور درجے کے مطابق، لیکن ان کی شہادت سیدنا عثمان کی شہادت سے نہیں ملتی، ان کی شہادت سیدنا عمر فاروق کی شہادت سے نہیں ملتی، ان کی شہادت اور بڑے بڑے صحابہ کے مقابلے میں نہیں ملتی۔ شہادت ضرور ہے مگر ہر شہادت کا درجہ۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو غرق ہو کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو جام کا ڈسا مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو کیا ان شہیدوں کا مقام ہم ان شہیدوں کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں، برابر کر سکتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو۔ گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی کی، فرق کے مراتب اگر تم نہیں کرتے، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہو، ہر ایک کو ایک ہی درجہ دیتے ہو، تو تم زندگی کو اللہ معاف فرمائے۔ اس واسطے ہمیں شہادت اس پہ ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے
کہ یہ شہادت ان کی بہت بڑی شہادت اپنی جگہ پر کہ ظالموں نے بلایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کر خطوطوں کے انبار لگا دے، وفد بار بار بھیجے، ان کو گویا مجبور کر دیا کہ وہ آئیں اور تشریف لائیں، اور پھر اس کے بعد ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم ان کو شہید کریں۔ لگتا ہے ایسے پیچھے پڑے رہے۔ اور سیدنا امام کا لفظ بھی جو ہے یہ مجھے مشکوک لگتا ہے، بھائی کبھی بھی دوسرے صحابہ کے بارے میں آپ امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے، امام حسین، امام حسن، تو امام ابو بکر کبھی تمہاری زبان سے نکلا ہے؟ امام عمر فاروق کبھی نکلا ہے؟ کبھی امام عثمان نکلا ہے؟ کیا یہ واحد یہی امام تھے اللہ معاف فرمائے؟ نہیں بھائی، ہر ایک امامت کا درجہ ہے، ان کے ہاں تو امامت کا درجہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے ہاں امامت کا درجہ نبیوں سے بھی بڑھتا ہے۔ کیا ہم وہ امام مانتے ہیں؟ پیشوا ضرور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، محبت ہمیں اسی طرح رسول اللہ کے نواسوں سے ہے جس طرح کی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ جس کو رسول اللہ سے محبت ہے آپ کے نواسوں سے بھی اس کو ضرور محبت ہوگی اور ہونی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری کی محبتوں کی نفی کر دو، دوسری کی امامتوں کی نفی کر دو۔ کیا وہ امام نہیں بنے؟ مصلی رسول پر انہوں نے امامتیں نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ان کو امام ابو بکر کوئی نہیں کہتا۔ یعنی روزمرہ کی بولی کے اندر امام علی، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام رضا، فلانا فلانا معاذ اللہ، یہ صحابہ کے مقابلے میں ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے؟ آفتاب کہاں اور اس کے مقابلے میں ذرہ کہاں؟ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں ہر ایک کی شہادت اس کے مقام اور درجے کے لحاظ سے ہے، اس کی شہادت ضرور، مگر اس کا وہ درجہ نہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا درجہ ہے۔ وہ امام مظلوم اتنے ہیں کہ اس کا عشر عشیر بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت نہیں بنتی، نہیں بنتی۔ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ مسجد نبوی میں جس مسجد کو خود انہوں نے وسیع کیا تھا، بے بہا اس پر خرچ لگایا، پیسہ لگایا، اور اس کنویں سے ان کا پانی بند کر دیا گیا، جہاں جھوٹ بولتے ہیں دجلہ اور فرات سے پانی بند کر دیا گیا۔ اور وہ حقیقت ہے، وہ حدیث میں ہے، یہ تاریخی واقعات ہے۔ سچ بھی ہو تو تاریخ حدیث کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتی، ایمان سے بتاؤ، قرآن کا مقابلہ تو تاریخ نہیں نہ کر سکتی۔ بقول ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخ نہیں ہے، تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اور خود تاریخ کے جو حوالے دینے والے لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں 95% تاریخ کے اندر جھوٹ ہوتے ہیں، صرف 5% سچ ہوتا ہے۔ اعتراض کرنے والے خود کہہ رہے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ تو پھر اس پر اتنا اعتماد کر کے کہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، معاذ اللہ۔ اس واسطے بھائی شہادت کا اپنا رتبہ ہے، اور شہادت اتنا بڑا مقام ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مجھے اپنی ذات کی قسم، اور مجھے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، شہادت اتنا بڑا مقام اور درجہ ہے، لوددت، میں بالکل البتہ ضرور خواہش کرتا ہوں، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں۔ لوددت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حالانکہ اعلیٰ درجہ، ویسے آپ کو مقام نبوت کے لحاظ سے، خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے، معصوم ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ درجہ، انبیاء سے بھی بڑا درجہ ہے، مگر شہادت کے رتبے کو بتانے کے لیے، فضیلت کو بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے شہادت کے رتبے کو اعلیٰ بتانے کے لیے آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔ اب اس شہادت کو ہم سینہ گوبھی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا انا بریء
ممن حلقا وسلکا وخرقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، میں اس شخص سے بری ہوں جو غم کی وجہ سے اپنا سر منڈائے، کپڑے پھاڑے یا پھر اس کے بعد اپنا گریبان چاک کرے، اس کو چیر دے۔ فرمایا کہ میں اس سے بالکل بری ہوں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ اکبر، کہ جو آدمی مصنوعی طور پر نوحہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ مصنوعی طور پر، یہ مصنوعی طور پر ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہے، ورنہ سارا سال پیٹتے ان دنوں میں کیوں؟ کہ اس وقت شہادت ختم ہو گئی تھی۔ سارا سال پیٹے، سارا سال نوحہ کرے، سارا سال زنجیر زنی کرے، سارا سال یہ ساری قربانیاں کریں۔ اگر یہ قربانی اور یہ عبادت ہے تو عبادت کبھی چھوڑی بھی جاتی ہے؟ نہیں، عبادت تو مسلسل کی جاتی ہے، نماز مسلسل پڑھی جاتی ہے، روزہ مسلسل رکھا جاتا ہے جیسے اس کا وقت آتا ہے۔ تو اس واسطے شہادت تو ہو گئی، وہ شہادت اب ختم تو نہیں ہوئی کہ تمہارا ماتم ختم ہو گیا، پیٹو قیامت تک پیٹو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت